ایک وقار صاحب سر یہ بتائے گا کہ بظاہر تو سیز فائر نظر آ رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، لیکن بیانات کا جو سلسلہ ہے وہ ہم نے رکتے ہوئے نہیں دیکھا اس پورے فیز میں۔ پاکستان کا تحمل تو اپنی جگہ سر، لیکن یہ سیز فائر کے بعد بھی بھارت کی ٹون میں کوئی واضح تبدیلی نہیں آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ کیا واقعی ابھی بھی بھارت کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل نہیں ہوا؟ دیکھیے، مائنڈ سیٹ اوور نائٹ تو تبدیل نہیں ہوتے نہ کسی قوم کے، اور نہ ایک ایسے دشمن کے جو مکار بھی ہو، کمینہ بھی ہو، سائز بھی اس کا بہت بڑا ہو، اور اس وقت دنیا میں ایک اپنا جو ہے وہ ایک دھاک بٹھانا چاہتا، جو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا۔ تو ایسے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اوور نائٹ تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں، مودی کی تقریر دیکھیں کل، which was rightly responded by پاکستان تحریک انصاف نے فوری اس کے اوپر ریاکٹ کیا، اس کی اوقات اور اصل چہرہ دکھایا۔ ہم نے اس کے اوپر آفیشیل اعلامیہ کل اس کے ریاکشن کے اندر ایشو کیا ہے۔ اور دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹویٹس دیکھ لیں آج، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کرتا ہوتا، تو یہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے جیل سے پیغام بھیجا، کہ کل جو پیغام بھیجا کہ پاکستان میں ریٹیلیشن جو ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے، اس کی وجہ سے قوم کا مورال پڑا ہے، اور جو اندر ہے ان کا بھی مورال پڑا ہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ ریٹریٹ کیا کہ یہ قوم میں یہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے، اور انہوں نے ڈویژن کی جو ہے وہ چیزوں کو وہ رد کیا۔ تو ساتھ انہوں نے کہا کہ مودی پاکستان سے نفرت کرتا ہے، تو آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے، بی اویئر آف ہم۔ آپ کو یاد ہے کہ پلوامہ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک اور فالس فلیگ ہوگا اور وہ پاکستان پہ لگایا جائے گا، if you remember۔ وہ تقریب بھی آج کل بہت چلائی جا رہی ہے، اور ابھی انہوں نے کل جیل سے دوبارہ کہا خان صاحب نے کہ بھائی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، اس کی بڑی بےزتی ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر، جو وہ چاہ رہا تھا نا فالس فلیگ آپریشن کر کے ایک اپنے لیے سپورٹ جنریٹ کرنا چاہ رہا تھا، اس پہ تو تھو تھو ہو رہی ہے۔ اس کی فوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی ایئر فورس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے اپنے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اپوزیشن ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اور وہ آپ نے دیکھا کل ان کے ایک منسٹر کا بھی بیان آ گیا کہ ہم نے بغیر انویسٹیگیشن اور تحقیق کے ہی پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ پھر رافیل کے گرنے کا جہاز پہ ان کے ایئر فورس چیف نے کیا جواب دیا، تو ان کا تماشا بن گیا ہے۔ تو obviously جب اتنا بےعزت اور ذلیل ہو رہا ہو، اور ایک کمینہ اور روایتی دشمن ہے، تو وہ کچھ کر سکتا ہے اپنی اس بےزتی کو بیک ہوم وہ کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے ساری قوم کو will have to stay united, will have to be vigilant and جاگتے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ جاگتے رہیں گے۔ اور یہ قوم یہ کیپیبلٹی رکھتی ہے کہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو یہ جواب بھی دے سکتی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر سکتی ہے، اور مودی کو بھی جواب دے سکتی ہے، اور دیا ہے رائٹلی شیخ۔ یس شیخ صاحب سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ہماری یہ جو حکومت ہے، شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑی سی ڈیفینسو پوزیشن پہ ہیں، ان کی طرف سے اٹیک کرنے کی بھی کوشش کی گئی، بظاہر تو اس کو ناکام کیا گیا، لیکن لوگوں میں ایک بڑا استعال تھا کہ جی رسپونڈ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب بیسس پہ اٹیک ہوا، اس کے بعد تو پھر اٹیک کا جواب دینا بنتا ہی تھا۔ تو آپ کے خیال میں وہ جو شروع میں ہم نے اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھا، 4 دن جو جی ڈیلیڈ رسپانس ہوا جی حکومت کی طرف سے، جس کی طرف سے ہم نے انتظار کیا کہ پہلے وہ ہمیں ٹوکے اور اس کے بعد ہم ان کو جواب دیں گے، تو اس حوالے سے تو مسلم لیگ نون اور ان کی حکومت اور ان کا قائد یہ قومی مجرم ہے سارے۔ دیکھیں نا، یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو مساجد شہید ہوئی ہیں، جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے سولینز جو شہید ہوئے ہیں، ان کے تو منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ نواز شریف کی خاموشی اب تو مجرمانہ خاموشی تھی۔ کل وہ خاتون ٹی وی کے اوپر آگے کہتی ہے کہ وہ آپریشن جو ہے اس کو سپروائز کر رہے تھے، اس کو اپروو کر رہے تھے، اس کو اوور سی کر رہے تھے۔ میں نے کسی نے پوچھا، میں کو کہ وہ لندن کوئی رائل آرم فورسز کی اکیڈمی میں کہیں کورس کرنے ہوئے تو نہیں گئے ہوئے تھے کہ وہاں سے وہ فوجیوں کی اسٹریٹجی سیکھ کے آیا کہ اب پاک فوج نے یا پاک فضائیہ نے یا پاک نیوی نے اپنے آپریشنز کی اوور سائٹ بھی ایک نان الیکٹڈ مطلب ہے کہ فارم 47 کے لوگوں کے حوالے کر دی ہے۔ ایسے تو نہیں ہے، تو مذاق کر رہے ہیں یہ قوم کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم اکٹھی ہوئی ہے، ان کو یا کوئی نہیں آیا۔ ابھی جو مودی نے تقریر کی، اس کے ریاکشن میں کیا بات کی ہے نواز شریف نے؟ کو بات کی ہے؟ بتائیں آپ۔ یہ جندال کے یار ہیں، یہ ان کے بزنس انٹرسٹ وہاں کے بزنس مینوں کے ساتھ ہیں، یہ کیسے بات کریں گے؟ نہیں بات ہوتی، اوکھا کام ہے۔ آج وہ مجھے چیف منسٹر کی تقریر آج انہوں نے کہا، انہوں نے کی پنجاب والی چیف منسٹر، مودی کا نام نہیں نکلیا زبان تو، انڈیا نو کنڈیم نہیں جے کیتا، مگر 9 مئی آج لوگوں کو یاد کرایا، کیونکہ قوم اکٹھی ہو گئی نا۔ دیکھا آپ نے
ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ڈیجیٹل وارئرز کا شکریہ بھی ادا کیا، بالکل۔ تعریف بھی کی، تو ہوپ فلی اچھا شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں نے تعریف بھی کی، تو کیونکہ یہ لوگ 9 مئی کی کھٹی کھا رہے ہیں، کمائی کھا رہے ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ قوم اکٹھی ہوگی. These are the people who thrive on divisions in the nation. So وہ نیشن کی ڈویژن ختم ہوئی الحمدللہ اس معاملے پہ. تو یہ فستائیت بھی ہے، دوبارہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. ہمیں ایک قوم ہے اور ہندوستان پاکستان کے 1 انچ پہ بھی قدم نہیں رکھ سکے گا.